यीशु के बुजुर्ग नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका शुक्र हो आज उस बड़े फजल के लिए कि एक माह के बाद हम फिर इकट्ठे हुए। आमीन। और हमने क्रिसमस पर खूब इंजॉय किया होगा और इबादत में, दावतों में और इन सारी चीज़ों के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते। तो अब प्रॉपर इबादत हुआ करेगी और हम उसमें शामिल होंगे। आज बहुत से लोग इस पे भी हैं कि शादी है, कल हम उस पे भी शामिल थे और वो मसरूफ़ हैं, लेकिन हम जितने भी हैं हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। आमीन। इन नौजवानों के लिए, प्रस्तश के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। आइए आज अपनी नसीहत के वास्ते खुदावंद के मुक़द्दस कलाम को खोलेंगे और कलाम में से एक मशहूर हवाला पढ़ेंगे। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 13वां बाब, सफ़ा नंबर 88 पे 88 पे लूका की अंजील में से 13वें बाब की 6ठी आयत से खुदावंद का जिंदा कलाम पढ़ेंगे। लिखा है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था और उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता, इसे काट डाल। ये ज़मीन को भी क्यों रोके रहे? उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तू और भी उसे रहने दे ताकि मैं उसके गिर्द ला खोदूं और खाद डालूं, और अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। खुदावंद के ज़िंदा उसके अक़दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। ये तमसील जो है हर साल मुख्तलिफ चर्चेस में खुदा के ख़दाम इसको दोहराते हैं और हम भी सुनते हैं, लेकिन चूँकि खुदा का कलाम हर वक्त ताज़ा है, आमीन, और उसमें हर वक्त हमारे लिए खुराक होती है। हम उसको हज़ारों दफ़ा पढ़ें लेकिन फिर भी उसमें से हमारे लिए क्या है। तो आज चंद बातें इस तमसील में से देखेंगे। पहली बात जो मेरी रूह के अंदर है वो ये है कि इस तमसील के अंदर हम ये देखते हैं कि खुदा मौके देता है। क्या देता है? क्या देता है? अपॉर्चुनिटी पैदा करता है। कितने साल से मौके दे रहा है? तो खुदा की ये सिफ्तों में से एक बड़ी सिफ्त ये है कि खुदा मौका देता है। गुनहगारों को मौका देता है, जो उसे तंग करते उन्हें मौका देता है, जो उनकी राहों पर नहीं चलते उनको क्या देता है? मौका देता है। लेकिन इसकी बनिस्बत इंसान किसी को एक भी मौका देना नहीं चाहता। खुदा में और इंसानों में एक इस बात में भी बड़ा फ़र्क नज़र आता है कि इंसान की एक दफ़ा कोई गलती कर ले,
انسان کو ایک دفعہ کوئی تنگ کر لے، انسان کسی کی سوچ پر پورا نہ اترے، انسان کسی کی سوچ پر پورا نہ اترے، وہ اسے دوبارہ کیا نہیں دینا چاہتا؟ موقع نہیں دینا چاہتا۔ لیکن یہ خدا داد صفت ہے، خدا کی ایک صفت ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے اندر یہ رکھتا ہے کہ وہ دوسروں کو کیا دیتا ہے؟ موقع دیتا ہے۔ اور آپ اگر خدا کے کلام کو پڑھنے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے خدا کے لوگوں کو بڑے بڑے موقع ملے ہیں، جنہوں نے خداوند کی حضوری میں کوئی گناہ کر لیا، کوئی انہوں نے خداوند کو تنگ کر لیا، خداوند کے ساتھ وہ ٹھیک نہ چلے، لیکن خداوند نے پھر بھی ان کو کیا دیا؟ موقع دیا۔ اور کیسے موقع نہیں دیا جاتا؟ اگر آپ داؤد کی زندگی میں دیکھیں تو کلام یہ کہتا ہے کہ داؤد خدا کا وہ بندہ تھا جس سے ایسی غلطی سرزد ہوئی کہ جو کلام کو بیان کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ داؤد نے اپنی اس غلطی کے سبب سے 10 کے 10 احکام کیا کر دیے؟ توڑ دیے۔ اس نے صرف زناکاری نہیں کی، اس نے قتل بھی کیا۔ اس نے لکھا کہ تو دوسرے کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، وہ بھی گناہ۔ تو آپ اگر باری باری دیکھیں تو یہ سارے جو ہے جھوٹ بھی اس میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو 10 کے 10 کام جو ہے وہ توڑ دیے، لیکن پھر بھی رب الافواج کی اور خدا کی یہ قدرت ہے کہ خدا جیسے ہی اس نے اپنے گناہ کا کیا کیا ہے؟ اقرار کیا ہے، خدا نے اسے کیا دیا؟ موقع دیا۔ کیا خدا نے اس سے شاعری لے لی، چیزیں لے لی، واز لے لی؟ نہیں، خدا نے اس کو کیا دیا؟ موقع دیا۔ تو خدا کا کلام ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خدا ہمیں بہت سے مواقع بخشتا ہے، اور ان میں سے جب نیا سال چڑھتا ہے تو یہ بھی خدا کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ موقع ہوتا ہے ہمارے لیے۔ خدا ایک اور اپرچونٹی ہمارے لیے پیدا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم اس میں توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے ہم اپنی زندگی پر غور کر لیں۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ انسان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ دسمبر کی آخری ڈیٹ کو 31 کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے گناہ کا کیا کرتے ہیں؟ اقرار کرتے ہیں۔ بہت لوگ روزہ رکھتے ہیں، بہت لوگ اس پر غور کرتے ہیں۔ خدا کے خادم بھی اپنی زندگی پر کیا کرتے ہیں؟ غور کرتے ہیں۔ اور خداوند کی حضوری میں یہ ایک بہت بڑی جو ہے برکت ہے کہ جب آج میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف خدا کی ہی صفت نہیں ہے کہ خدا موقع دیتا ہے۔ اگر آپ بائبل کو پڑھنے والے ہیں، جن کے اندر خدا کا روح کام کرتا ہے وہ بھی دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ موقع دیتے ہیں۔ نہیں تو جن کی ایک دفعہ بگڑ گئی، انہوں نے باتیں بھی کرتے رہنا، لیکن بگڑ گئی۔ لیکن ان کے اندر، جن کے اندر خدا کا روح ہوگا، داؤد نے خود بھی موقع پایا، لیکن جب اس کا اپنا دشمن ساؤل تھا تو کتنی دفعہ اس کو موقع دیا؟ 2 دفعہ تو باقاعدہ ریٹن میں لکھا ہوا ہے۔ جب اس کو ڈھونڈنے کے لیے اسے ڈھونڈ رہا ہے، مارنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے، فوج پوری پیچھے لگی ہوئی ہے، اور راستہ رات پڑ گئی ہے، اور خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ اس سارے وقت میں اس نے کیا کیا ہے کہ رات کو وہ گیا ہے جہاں پر ساؤل سویا ہوا تھا، اور اس نے دیکھا ساری فوج اور سوئی ہوئی ہے، اور کیا خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ وہاں جاتا ہے اور جا کر دیکھتا ہے کہ سب سوئے ہوئے ہیں، اور وہاں سے وہ کیا کرتا ہے؟ ایک سرائی بھی اٹھاتا ہے، اور کیا اٹھاتا ہے؟ نیزہ بھی اٹھاتا ہے۔ ساتھ والا اس کو کیا کہتا ہے؟ اس کو کیا کرو؟ مار ڈالو۔ لیکن وہ کیا؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ تو اس کا مطلب کہ جن کے اندر خدا کا روح ہوتا ہے وہ بھی دوسروں کو کیا دیتے ہیں؟
حالہ بندے کے ہاتھ میں چڑھا ہو، جہاں پر آپ کو غصہ ہو کسی پر، کسی سے آپ کی بنتی نہ ہو، تو انسان اس کو کیا نہیں دینا چاہتا۔ اور ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے، اور جب وہ اس غار کے اندر جہاں داؤد اور اس کے دوست بیٹھے ہوئے تھے، 600 لوگ تھے، اور ساؤل کیا تھا؟ اکیلا راغت کرنے کے لیے غصہ تھا۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اس نے جب اس کو دیکھا تو اس نے اس کے جبے کا دامن کیا کر لیا؟ کاٹ لیا۔ لیکن اس کو کیا دیا؟ تو پہلی بات اپنی زندگی میں، نئے سال میں یہ ہم اپنی زندگی میں لائیں کہ جنہوں نے ہماری غلطیاں کی، جن سے ہمارے گلے ہیں، جن سے ہمارے شکوے ہیں، جن کو ہم ایک آنکھ نہیں باتے، ان کو کیا دیں؟ کیوں موقع دیں ان کو؟ بولیں جی، کیونکہ خدا نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ہم موقع پانا چاہتے ہیں، کسی کو دینا نہیں چاہتے۔ تو پہلی بات جو خدا نے میری روح میں لایا ہے وہ ہے ہمیں ایک دوسرے کو کیا دینے چاہیے۔ خداوند تو اتنی قدرت والا خدا ہے، اس کے پاس لے آئے تھے ایک عورت کو جو عین فعل کے وقت، تو جنہوں نے پکڑا ہوا تھا وہ موقع دینا چاہتے تھے، ان میں سے کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ تو سب کے ہاتھ میں کیا تھا؟ پتھر تھا۔ وہ تو سب اسے ہلاک کرنا چاہتے تھے، وہ تو اسے مار دینا چاہتے تھے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کی کیا حیثیت اور کیا طاقت اور کیا سوچ ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب اس نے اسے دیکھا، اور خداوند کا کلام کہتا ہے اس نے کہا جو بے گناہ ہے پہلے کون پتھر مارے؟ وہ پتھر مارے۔ تو خود کو پتا تھا جب اس نے لکھا تو سب کے گناہ کیا آ گئے، سارے ہی نکل گئے۔ لیکن جو مار سکتا تھا اس نے بھی اس کو کیا دے دیا؟ موقع دے دیا۔ اور کیا موقع دیا اس کو؟ جا بیٹی دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ تو اگر آپ کلام کو ماننے والے ہیں، صرف سننے والے نہیں ہیں، تو پھر آج اس سال میں جس شخص سے آپ کے گلے ہیں، شکوے ہیں، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ میں معاف نہیں کر سکتا، ان کو کیا دینا چاہیے؟ کیا دینا چاہیے؟ موقع دینا چاہیے۔ کیوں موقع دینا چاہیے؟ کیونکہ خدا ہمیں موقع دیتے ہیں، اور اگر ہمارے اندر اس کی دوسری بات، اس کہانی میں، اس کہانی کے اندر ایک چیز آپ دیکھتے ہیں، خدا کا فضل، خدا کا فضل، خدا کا رحم۔ کتنے سال؟ 1 سال، دوسرا سال، تیسرا سال، ابھی بھی کہا جا رہا ہے اس کو کیا کر؟ رہنے دے۔ تو فضل کثرت سے ہے۔ فضل کیا ہے؟ اور خدا کی صفت میں سے ایک بڑی صفت یہ ہے کہ خدا کا فضل کثرت کے ساتھ۔ آمین، آمین۔ اگر آپ خدا کی صفات پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ صفات اپنے اندر لانا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ خروج کی کتاب نکالیے۔ خروج کی کتاب کا 34واں باب۔ موسیٰ نے خداوند کے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھی، خداوند میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اپنی ساری نیکی مجھ پر ظاہر کر۔ خداوند تو اپنا آپ مجھ پر کیا کر؟ ظاہر کر، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں کہ خدا اس کے ساتھ روبرو کیا کرتا تھا، پھر بھی وہ خدا کی ساری نیکی کیا کرنا چاہتا۔ تو خدا اترا اور خدا نے کہا میں جو ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ کئی لوگ زندگی میں خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ شاید اس کی صورت دیکھنا چاہتے ہو، یا چاہتے ہو کہ ان کی جو کوئی ایسی شکل ہمیں کیا ہے،
خدا نے اپنا آپ دکھایا، پر کس صورت میں دکھایا سمجھیے اس کو۔ اور اگر آپ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو جب بھی آپ خدا کو دیکھیں گے، خدا کی اس کام کو دیکھیں گے، 5ویں آیت پہ لکھا ہے 34ویں باب میں، تب خداوند ابر میں ہو کر اترا۔ کس میں آیا؟ اور اس کے ساتھ وہاں کھڑا ہو کر خداوند کے نام کا کیا کیا؟ کیا اعلان کیا؟ اور خداوند اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا، خداوند خدائے رحیم۔ کیا جی؟ پھر مہربان، پھر کیا کرنا؟ گھنی شفقت میں کیا کیا ہوا ہے؟ بڑا ہوا۔ فضل کتنا؟ کثرت۔ اس میں بھی کثرت سے فضل۔ قہر کرنے میں کتنا؟ غصہ کتنا؟ یا خدا کا غصہ کتنا ہے؟ بولے تو صحیح یار ہے۔ دھیما۔ خدا کون ہے؟ کئی بڑا اپنا تعارف کرائیں گے، پائی جی میں بڑا۔ خدا کے بندے کی ایک صفت یہ بھی ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما، اور شفقت اور وفا میں کیا ہے؟ گھنی۔ یعنی خدا کے فضل سے کیا کیا ہوا ہے؟ بھرا ہوا ہے۔ مواقع زیادہ دینے ہیں، غصہ کم۔ تو کئی دفعہ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، خدا کی قدرت کو اپنے گھرانوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو خدا کی قدرت یہ ہے، وہ قہر کرنے میں کیا ہے؟ تو کئیوں کا ٹیمپو کہاں ہوتا ہے؟ ہائی، ہر وقت ان کا کیا ہے؟ غصہ ہی کنٹرول نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ خدا کی تو یہ صفت ہے کہ خدا قہر کرنے میں دھیما ہے، وہ موقع دیتا ہے، وہ دوسروں کے لیے فضل کثرت سے کرتا ہے۔ 1 سال پھل نہیں ملا، خدا نے کیا کی ہے؟ موقع دی ہے، فضل کی ہے۔ دوسرے سال پھل نہیں ملا، پھر کیا دیا ہے؟ پھر تیسرے سال، تو فضل کتنا ہو گیا؟ کثرت سے۔ فضل خدا کا کیا ہے؟ کثرت سے۔ کیونکہ خدا کثرت کے ساتھ رحم کرتا، فضل کرتا، ترس کرتا۔ ایڈی کہ گل کتے ہو جائے نا ساڈی تے کنے سال نہیں بولنا؟ بولو تو صحیح، تسی کہڑے کر دے جو لوکاں نوں ہے نا، کنے سال نہیں بولنا؟ نہیں میں چرچ نہیں گیا، میں چرچ تو کی کرنا سی؟ وہ صلح تو کر رہے، معاف تو کر رہے، غصے کو کرنے میں دھیما تو ہو جا۔ آئیے تھوڑا سا آگے بڑھے، ایک آیت نکالیے خدا کے کلام میں سے، امثال کی کتاب میں سے۔ امثال، خدا کے بندے سلیمان کی، اس کا 16واں باب، امثال کی کتاب کا 16واں باب، اس کی 32ویں آیت لکھے ہے، جو قہر کرنے میں دھیما، جو قہر کرنے میں دھیما پہلوان سے، کیا جی؟ جو قہر کرنے میں دھیما وہ پہلوان سے۔ اچھا یہ جو پہلوان ہے، شاید آپ اس کو کس زاویے میں لیتے ہیں؟ پہلوان سے مراد یہ ہے جس کو آپ ہیرو کہتے ہیں، کیونکہ پرانے عہد نامہ میں اس وقت جتنے ہیروز ہوتے تھے ان کو گلوریفائی بڑا کیا جاتا تھا، ان کے بڑے جو ہے گیت گائے جاتے تھے۔ اسی لیے آپ بائبل میں بار بار پڑھیں گے، جب بھی کسی نے فتح پائی، کوئی جنگ جو جیتا، تو بہنیں اس کے لیے گیت نہیں گاتی تھی۔
کیوں گیت گاتی تھی؟ کیونکہ اس وقت کی دنیا میں پہلوان کو، ہیروز کو بڑا کیا جاتا تھا، اس کو چھالا جاتا تھا، اپریشیٹ کیا جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے اور آج کی دنیا میں بھی کیا ہے جے کہ ہیرو آ جائے۔ لیکن بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل کی تعلیم بالکل فرق۔ بائبل کہتی ہے ہیرو سے بھی وہ شخص جو قہر کرنے میں دھیما ہے وہ ہیرو سے بھی بہتر ہے۔ دوسرے لفظوں میں جو بندہ ہیرو کون ہوا پھر؟ جس کو اپنے غصے پر گیا ہے، کنٹرول ہے، کیونکہ یہ خدا داد کیا ہے؟ صلاحیت ہے جو انسان کی۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس سال آپ چاہتے ہیں کہ یہ سال آپ کا بہت بابرکت سال گزرے تو اپنے غصے پر کیا کریں۔ اور یہاں ایک کی بات نہیں ہے کہ ایک کو زیادہ غصہ آتا ہے، ہم سب ہی اس کے کیا ہوتے ہیں؟ مرتکب ہوتے ہیں۔ اور ہمیں اگر ہم اس بات پر جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا کریں؟ کنٹرول کریں۔ دیکھا نا کہ دعا کر دیا انہوں نے، ویکھو دعا انہوں دی بہترین ہوئے گی، انہوں دا کام بہترین ہوئے گا، لیکن جدوں انہوں نے ناراض ہونا ہے ادوں بھی پڑھ کے بھائی بھی یہ کو بچے ہو۔ تو مطلب کیا ہے؟ لیکن بائبل کیا کہتی ہے؟ آگے بھی اس کے ساتھ ہی آیت جڑی ہوئی ہے، پوری آیت پڑھے، کوئی پڑھے، کیا لکھا ہے؟ جو قہر کرنے میں جی، اور وہ جو اپنی روح پر ضابط ہے اس سے جو شہر کو لے، یعنی وہی جس کو کنٹرول ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ ایک بندے نے شہر کو کیا کر لیا ہے؟ مسمار کر لیا ہے، اس کو لے لیا ہے، فاتح ہے وہ شخص، اس سے بہتر ہے جو شخص اپنی روح پر کنٹرول ہے۔ تو مطلب یہ ہوا میرے سال خداوند نے اس سال اس بات کی کہ میرے لوگوں کو بتا کہ اگر وہ ان چیزوں پر فتح پائیں گے آپ کی برکتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ کیونکہ بہت سی چیزیں ہمارے اس چیز سے کیا ہو جاتی چلی جاتی ہیں، اور بہت دفعہ جو ہے لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے قیمتی لوگ آپ کی زندگی سے چلے جاتے ہیں۔ اور لکھا ہے جو قہر کرنے میں دھیما ہے وہ پہلوان سے کیا ہے، اور وہ جو اپنی روح پر وہ کیا ہے اس سے بہتر ہے جو شہر کو کیا کرتا ہے۔ ایک نے پورا شہر فتح کیتا ہوئے تو کدے لوگ زیادہ گن گاؤ گے؟ ہے جس نے شہر فتح کیا ہو۔ لیکن بائبل کی تعلیم کیا ہے؟ وہ شخص اس سے بہتر ہے جسے اپنے اوپر کیا ہے؟ کنٹرول ہے۔ تو یہ کنٹرول ہونا خدا کے، اچھا یہ بھی ہم اپنے اندر خود نہیں پیدا کر سکتے، اس کے حضور جھکیں، اس کو کہیں خداوند میرے اندر تو یہ حوصلہ نہیں ہے، میرے اندر تو یہ طاقت نہیں ہے، میں تو اس طرح کی اسپرٹ کا بندہ یا بندی نہیں ہوں، تو مجھے بنا سکتا ہے، تو مجھے بنا سکتا ہے۔ کیوں بنا سکتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آئیے ذرا یعقوب کا خط میرے ساتھ نکالیے، کیوں ضروری ہے؟ یعقوب کا خط میرے ساتھ نکالیے، پہلا باب ہوگا یعقوب کا خط کا، اس کی 20ویں آیت بلکہ 19ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے اے میرے پیارے بھائیوں، یہ بات تم جانتے ہو، پس ہر آدمی سننے میں تیز، بولنے میں اور قہر کرنے میں۔ کتنے آدمی؟ کیا لفظ لکھا ہے؟ سب۔ پس ہر آدمی سننے میں تیز، بولنے میں دھیرا اور قہر کرنے میں دھیما۔ آگے وجہ لکھی ہوئی ہے کہ کیوں؟ کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا۔ جب بھی ہم کوئی غصے میں کام کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ لکھے انسان کا قہر، انسان کا غصہ جو ہے وہ کیا نہیں کرتا؟ وہ راست بازی کا نہیں۔
غصے میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ بندہ وہ کرتا ہے نا، ریکٹ کرتا ہے بندہ، اور وہ ہمیشہ فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ اور لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ انسان کا قہر کبھی راست بازی کا کام نہیں کرتا۔ اسی لیے افسیوں کے خط میں آیا ہے غصہ تو کرو لیکن، اور کسی شخص نے یہی کہا ہے کہ جب آپ کو غصہ آ جاتا ہے تو انسان بہت دفعہ اس میں گناہ کر جاتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے اس کے لیے وہ غصے کے اندر ایسا فیصلہ کرے گا، ایسی منہ میں سخت باتیں نکلیں گی جس سے انسان کا منہ خود ہی کیا ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ نا اپنے منہ سے کئی دفعہ اس غصے میں ایسی باتیں نکال دیتی ہے، بعد میں آپ پچھتاتے بھی ہیں کہ یہ کیوں نکلی ہے۔ وہ جو ہے انسانی زندگی سے کیا ہو جاتا ہے؟ گناہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بائبل میں لکھا ہے کہ اور کسی شخص نے اس کو یہ کہا، اس نے کہا کہ آپ کی زندگی میں غصہ اتنا کم ہونا چاہیے، اور اگر کبھی آ جائے تو اس کو اتنا موقع دو کہ وہ آتے آتے آپ کی زندگی سے کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ غصہ تو دیکھو نا، کوئی بھی بندہ غلط کام کرے گا تو آگے سے کیا آئے گا؟ ہر بندے کو کیا آئے گا؟ غصہ آئے گا، کیونکہ غصہ جو ہے وہ خدا کی بھی ایک صفت ہے، لیکن خدا چونکہ کوئی بھی غلط کر نہیں سکتا اس لیے وہ کرتا ہے۔ انسان جب بھی غصہ کرے گا تو وہ اپنی زندگی میں کیا کرے گا؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ خدا نے موسیٰ کے بارے میں یہ کہا، سنیے غور سے، خداوند جو موسیٰ خدا کا اتنا بڑا نبی ہے، اس کو کہا میرا بندہ موسیٰ روئے زمین کے تمام انسانوں سے کیا ہے؟ کیا ہے؟ حلیم، لیکن ملک کنعان سے کیسے رہا تھا؟ غصہ، کیا غصہ تھا اس کو؟ نہیں، کن پر غصہ تھا؟ اسرائیلی وہ کام ٹھیک کر رہے تھے، وہ بھی غلط، ان کے وہ یہ نہیں کہ جن پر غصہ کر رہا تھا وہ ٹھیک تھے، وہ بھی غلط تھے، لیکن اس شخص کو کون لے گیا؟ اس نے جب ان کو کہا آئے باغیوں آؤ میں تمہیں اس میں سے پانی نکال کر، جیسے اس نے چٹان پر مارا، خداوند نے کہا تو نے میرے نام کی یہاں کیا نہیں کی؟ مطلب کیا؟ تو نے میرے نام کو ناپاک؟ اگر دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو موسیٰ کیا تھا؟ ٹھیک، کیونکہ اس کو واقعی کلیسیا نے کیا کیا ہوا تھا؟ تنگ کیا ہوا تھا۔ کبھی کبھی آپ کا غصہ رائٹ ہو سکتا ہے، آپ ٹھیک جگہ پر ہو سکتے، لیکن بہت دفعہ آپ کا رائٹ غصہ بھی آپ کی زندگی میں کئی دفعہ آپ سے گناہ کروا دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے موسیٰ ملک کنعان سے کیا ہو گیا؟ رہ گیا۔ اس لیے یعقوب کے خط میں آیا ہے کہ خدا کے کلام میں کہ انسان کا قہر راست بازی کا کام نہیں کرتا، تو اس پر ہم خود تو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن اس سال خدا سے مدد مانگ سکتے ہیں، خدا سے کہہ سکتے ہیں خداوند یہ میری کمزوری ہے اور یہ ہم سب کی کمزوری ہے، اور خداوند تو مجھ سے اس سے کیا کر نکال۔ خداوند تیری تو جو ہے یہ کام ہے کہ تو قہر کرنے میں کیا ہے؟ دھیما ہے، اور اگر خدا آج تک غصہ کرتا رہتا تو کوئی بندہ بچدا ہے؟ جنج دیاں ساڈیاں حرکتاں نے تے رہیاں نے تے اجے بھی وچ وچ دا لگ جاندا ہے، جے خدا اسی طرح ڈیل کرے جویں اسی ڈیل کرنا چاہنے ہیں، بہت دفعہ پھر ہم تو زندہ نہ بچتے، لیکن یہ ایک تمثیل ہمیں یہ دیتی ہے خدا کا قہر کرنے میں کیا ہے؟ دھیما ہے۔ سانو دوجیاں دے بڑا غصہ نہیں آوی کیتے تے میں آکھیا جیڑا تو کیتا وہ جدو تینوں خدا نے معاف کر چھڑیا ہے تے تو دوسروں کو بھی کیا کر دے؟ معاف کر دے، دے موقع، دے موقع، اس لیے کہ خدا نے
तेरे गुनाह, तेरी गलतियाँ, तेरी खताएं क्या की हैं। और खुदा, और मैं एक चर्च में था तो खुदा का रूह मुझे बार बार कहे इस यहाँ कलाम सुना, यहाँ कलाम सुना। और मैंने कलाम सुना। मुझे क्या पता था कि इस कलीसिया में, अभी जब मैं टूर पर था, कि इस कलीसिया में जो है ये झगड़े हैं। तो पादी साहब कहने लगा यार मैं तो इनू भी चर्चों कड्डू सा, इनू भी कड्डू सा, पादी साहब इनू भी कड्डू सा, कि मैनू गुस्सा ही इन्ना तेज सी, ये लड़ते ही रहते ने आपस। वो तो जब कलाम के बाद स्टेज पर आए तो फिर मुझे पता चला कि इनके अंदर ये मसले हैं। उसने कहा शुक्र है खुदा ने मुझे भी बचा लिया है, मैं भी ये फैसला क्या नहीं किया। वो मैं क्या मौका दो, खुदा भी क्या देता है, मौका देता है। खुदा ने मेरे साथ भी कलाम किया, मैं भी कहता यार तंग ही करता रहता है, बस जदों नहीं लेट ही आता होने की जगह दूजा बंदा रखो। खुदा ने मुझे क्या मौका दे, क्या दे, मौका दे, क्योंकि मैं भी क्या देता हूँ। तो कई दफ़ा हम अपनी, तो मैं जब देखा तो उन्होंने काफ़ी लोगों को बुला लिया। वो वेख्या तो अद्धा चर्च आपस रुसिया नाराज। उन्हें जी वो कलाम के बाद उत्थे जफियाँ पाइयाँ, तालियां मारियाँ। अब भी उनका मैसेज मुझे आया है और वो कह रहे हैं भाई जी नई बहाली आ गई। आमीन। तो हमारा खुदा बहाल करने वाला है। और कभी कभी ये गुस्सा, ये नाराज़गियाँ, ये चीज़ें हमें लेकर डूबती हैं और अगले को भी दुख होता है, आप भी ज़िंदगी जो है वो ख़राब होती है, दोनों के लिए मसाइल होते हैं। बड़ा शख्स वो नहीं होता कि जो माफ़ी ना मांगे, माफ़ करने वाला भी और माफ़ी देने वाला बहुत बड़ा है। आमीन, आमीन। और खुदावंद का कलाम ये कहता है कि इंसान का कहर कभी रास्तबाजी का काम नहीं करता, और इसलिए हमें हमेशा एक दूसरे को मौका देना चाहिए। और हीरो बनना है तो अपनी ज़िंदगी में कौन सा पान लाओ, धीमापन। क्या लाओ, क्या पाओ, धीमापन लाओ। और ये खुदावंद की एक बहुत बड़ी सिफत है और ये हम नहीं ला सकते, खुदा का रूह हमें धीमा बना सकता है। आपको याद होगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने 2 शागिर्दों का एक नाम रखा हुआ था। कौन से शागिर्द थे? यूहन्ना और क्या नाम थे उनके? गर्ज के क्या थे, मतलब क्या? वो गुस्से वाले थे। इसका मतलब है खुदा के शागिर्दों में भी कोई काम हो सकता है। लेकिन क्या देखे बाद में ये दोनों, एक बंदे का जो खाता हमने पढ़ा है, एक बंदा जो है, इनमें ऐसा बंदा जो है वो आ गया है जो है वो रसूल बन गया और खुदावंद के करीब बंदा बन गया। और दूसरा बंदा मोहब्बत का, पहले क्या था, क्या था? इसका मतलब खुदा तब्दील कर सकता है। कई लोग जेड़े खुदा दे कलाम नू नहीं समझते, वो कहते ने नेचर कैन नॉट बी चेंज। ये फिक्रा दुनियावी नुक्ता नजर से तो ठीक है, हमारा खुदा चेंज कर सकता है। आमीन। कैसे कर सकता है? मैंने कल ही उस पर कलाम सुनाया, लेकिन आज ये आयत फिर मेरे सामने आ गई है। निकालिए मुकाशफा की किताब का 21वां बाब। जो हम नहीं कर सकते, जो मैं और आप नहीं कर सकते, खुदा कर सकता है। और मुकाशफा की किताब के 21वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, जो तख्त पर बैठा हुआ है। कौन? सब बोलिए, कौन? जो तख्त पर। उसने कहा देख मैं सब चीजों को नया बना सकता हूं। हम अपने आप को भी चेंज नहीं कर सकते, हम अपने गुस्से पर खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो तख्त पर बैठा है वो चेंज कर सकता है। आमीन। तब्दील कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर ये कुव्वत है। जो काम आज तक हम नहीं अपनी ज़ात के लिए कर सके, तख्त पर बैठा हुआ शख्स क्या कर सकता है? वो चेंज कर सकता है। इसलिए ये खुदावंद की वो सिफत है जो हमारे अंदर होनी चाहिए, और वो ये है कि खुदा हमें धीमा बनाए, खुदा हमें बर्दाश्त करने वाला बनाए। खुदा अच्छा, इस में मैं कई बातें
چھوڑ رہا ہوں کیونکہ آپ نے پڑھا یہاں پر، میں نے اس کو نہیں چھیڑا، ہنٹ دے دیتا ہوں، اس پر بھی آپ بات سوچ سکتے ہیں۔ یہ زیتون کا پودا لگایا کدھر گیا تھا؟ کیا لفظ آیا ہے؟ پاکستان۔ پاکستان کیا ہوتا ہے؟ انگور کا۔ اور یہ کون سا ہے؟ یہ انجیر کا۔ تو پاکستان تو ہے، انگور کا لگایا کیا ہے؟ تو یہاں سے جو خدا کے خادم ہیں وہ ایک میسج یہ بھی ڈیولپ کرتے ہیں کہ خدا ہمیں دنیا میں جو ہے وہ ایک یونیک بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ یونیک کیا ہوتا ہے؟ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک میسج جو ہے وہ دنیا میں دیا جاتا ہے کہ خدا نے پاکستان میں کیوں زیتون کا پودا لگا، حالانکہ وہاں تو تاک سے ہے، وہاں تو انگور ہے، لیکن وہاں لگایا کیا ہے؟ انجیر ہے۔ پھر یہ بھی بات سمجھے کہ جہاں فضل کثرت سے ہے، ایک میسج اور بھی اس میں ہے کہ فضل جہاں کثرت سے ہے وہاں عدالت بھی ہے۔ لکھا ہے آگے کو اگر یہ پھل نہ لایا تو یہ کیا کر دیا جائے گا۔ اور بائبل میں لکھا بھی ہے کہ انسان کا ایک بار مرنا اور عدالت کا ہونا کیا ہے؟ مقرر ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کھلی چھٹی ہے کہ فضل ہی فضل ہے کہ عدالت۔ اگر خدا موقع دیتے ہیں تو ایک وقت آنا ہے موقع ختم۔ آپ کو پتہ ہے نا ایک جگہ پر پھل مسیح ڈھونڈنے گیا تھا، پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کو کیا ملا ہوا تھا، اس نے کہا دوبارہ تجھے کبھی پھل نہ لگے۔ اس کی کیا ہو گئی تھی؟ عدالت۔ تو عدالت بھی ہے۔ اگر یہ خدا سال بسال ہمیں موقع دے رہا ہے، ہمیں موقع بن رہے ہیں، ایک چیزیں ہمیں مل رہی ہیں، تو ایک وقت آئے گا یہ چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں خدا کے کلام میں کہ ہمیشہ خداوند جو ہے وہ اس لیے موقع دیتا ہے کہ ہم موقع انہیں کیوں ملتا تھا کہ وہ بہت سا کیا لائیں؟ پھل لائیں۔ جلدی سے 2-3 آیات پڑھیں گے پھر ہم جو ہے اس کو ختم کریں گے۔ زبور 119، زبور 119 میرے ساتھ نکالیے خدا کے کلام میں۔ زبور 119، زبور 119 کی نکالیے میرے ساتھ 161 ورس، 161 آیت۔ جے عمرہ نے مجھے بیس وقت ستایا ہے، لیکن میرے دل میں تیری باتوں کا خوف ہے۔ کیا جی؟ کیا جی؟ عمرہ نے مجھے کیا کیا ہے؟ بیس وقت ستایا۔ 62ویں آیت، میں بڑی لوٹ پانے والے کی مانند تیرے کلام سے خوش ہوں۔ اچھا اگر آج جو کلام ہے اس سال آپ بڑا اعلیٰ سال گزارنا چاہتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو خدا کلام کرتا ہے اس کو اپنی زندگی کا خاص کیا بنائیں۔ یہاں پر لفظ کیا ہے اگر غور سے پڑھیں ذرا، جن کو تھوڑی سمجھ اس بات کی آئے، کیا جی؟ پھر سے پاسٹر جی پڑھیے جی۔ عمرہ نے مجھے نہ نیچے والی آیت 162ویں آیت جی۔ میں بڑی لوٹ پانے والے کی مانند تیرے کلام سے خوش ہوں۔ کس سے؟ کیا لوٹ کیا مطلب ہے؟ جیسے کسی جگہ پر کوئی شہر فتح ہو گیا، آپ اس میں گھس گئے اور آپ کی مرضی کا بہت کچھ آپ نے کیا کر لیا؟ لوٹ لیا۔ چلو میں آپ کی زبان میں بات کرتا ہوں، اگر آپ شاپنگ پہ جائیں اور آپ کے من پسند چیزیں آگے ہوں اور آپ کو ساری کیا ہو جائیں؟ باجیوں مل جائیں، گھر میں آ کے کیا ہوگا؟ داؤد یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا کلام مجھے ایسے ہے جیسے کہ میں نے بہت سی چیزوں کو کیا کر لیا؟ لوٹ لیا۔
जैसे मुझे जिन्हों पंजाबियों के बयान जे जिवें मेरी एक बहुत बड़ी लुट लग गई है, मैंने बहुत सी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में क्या कर लिया, हासिल कर लिया है। मुबारक वो शख्स है जिसकी कलाम से इस तरह की क्या होती है, दोस्ती होती है। आज खुदा ने आपकी ज़िंदगी में कलाम किया है कि हम अपने गुस्से को, अपनी चीज़ों को धीमा करें। तो खुदावंद का कलाम कैसे लेना है, किसकी तरह है? यानी जिस बंदे की कलाम के साथ ऐसी दोस्ती हो जाए, जिस शख्स को कलाम, और मैं कहता हूं इस साल कोई पास्टर है, कोई डीकन है, कोई मेंबर है, अगर उसकी कलाम के साथ इस तरह की दोस्ती हो जाएगी, ये साल पहले सालों की तरह नहीं होगा, बल्कि ये बाबरकत और साल होगा। आमीन। पर कलाम से कैसी रखनी है प्रस्तारो, कलाम से कैसी रखनी है दोस्ती? ऐसे जैसे। एक और आयत पढ़िए, कैसा ये खुदा का कलाम, 127वीं आयत इसकी पढ़िए जी। क्या खुदा का बंदा कहता है जी? ज़बूर 119 से 127वीं आयत जी। इसलिए मैं तेरे फरमान को सोने से बल्कि कुंदन से भी ज्यादा अजीज रखता है। मैं तेरे कलाम को किससे, कई कलाम होंदा ते इधर नूं वेखण गया मैं अपनी सोचां, फिर आखना बरकत, मैं बरकत कित्थों आउणी जदों तुहाडी ना कलाम ना कोई दोस्ती। दाऊद क्या कहता है, तेरा कलाम मुझे कैसे है, जैसे सोना बल्कि कुंदन। जिस शख्स की कलाम से दोस्ती हो जाए, जिस शख्स की कलाम से मोहब्बत हो जाए, और जिसको कलाम लगे कि कलाम ऐसे है जैसे सोना बल्कि कुंदन। कुंदन कौन सा होता है? जिसमें कोई मिलावट ना हो। आज की दुनिया आपको पता है कि क्या देखती है, फलाने को बड़ा। दाऊद कहता है कि मैं दुनिया का रिच बंदा बन जाऊंगा अगर मेरे पास खुदा का कलाम हो। तो जिस शख्स के साथ खुदावंद का कलाम होगा वो दुनिया का क्या होगा? मैं समझता हूँ मुझे और आपको ज़्यादा कलाम की स्टडी करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कलाम पढ़ना चाहिए, और फिर उस कलाम को कहाँ रखना चाहिए। जैसे दाऊद ने कहा, मैंने तेरे कलाम को, हम फिर भूल जाते हैं, हम फिर क्या करते हैं, भूल जाते हैं और लिख ले अपने दिल की डायरी पर। कहते हैं ना कि इस साल खुदा दियां बरकतां तुहाडा पिछा करे, तुसी कलाम दा पिछा करो, खुदा दियां बरकतां तुहाडा पिछा करने। क्या करनगियां? कहना नहीं पड़ेगा खुदा को। कलाम की आपके साथ कलाम से दोस्ती हो जाए, आप कलाम से मोहब्बत इतनी गहरी हो जाए, आपको लूट लगे, आपको खुदा का कलाम जो है वो कुंदन लगे, खुदा का कलाम सोने से भी ज्यादा कीमती लगे। ये दाऊद कह रहा है कि इधर अगर सोना पिया तो इधर है, साडे घर एक बंदा मेहमान आ जाए तो साडी छुट्टी, तो कलाम हो गया ये। तो हम अपना भी जायजा लें। तो नए साल में पहली ही जुमेरात में कलाम से दोस्ती करें, कलाम को अव्वल दर्जा दें, कलाम को अपनी ज़िंदगी का क्या करें, हिस्सा। नहीं यार, खुदा का कलाम इस हफ्ते के लिए लेना है यार, इस हफ्ते खुदा का कलाम सुनाना है, खुदा ने खादम मुकर्रर किया है, उसने कलाम करना है, मैंने सुनना है, वो कलाम मेरी ज़िंदगी का होगा। ये नहीं कि आपने पहले कलाम नहीं सुना होगा, ये नहीं कि पहले कलाम नहीं आता होगा, लेकिन खुदा का कलाम हर सुबह ताज़ा करता है, हर शाम ताज़ा करता है। खुदा का कलाम हर वक्त हमें ज़िंदगी देता है, और लोग जो हैं वो खुदा के कलाम के लिए, इसलिए खुदावंद का कलाम कहता है। एक और आयत खुदा के कलाम में से पढ़िए, यिर्मयाह नबी का सीफा, यिर्मयाह नबी का सीफा उसका 15वां बाब, यिर्मयाह नबी का सीफा उसका 15वां बाब, उसकी 16वीं आयत जी। जी जी मिला और मैंने उसे नोश किया। हाँ जी, तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया, और तेरी बात, मैंने तेरा कलाम मिला, क्या कर लिया, ऊपर से हो गया ही, चर्च में ही रह गया, क्या कर लिया, मैंने क्या कर लिया, ले
اندر رکھ لیا, تیرا کلام ملا. جی پاس جی. اور تیری باتیں میرے دل کی خوشی. ہاں, کہیں خوشی لب دے جو. کہاں سے ملے گی؟ تیرا کلام میرے دل کی خوشی, تیرا کلام میرے دل کی خوشی. جتنا کلام سے گہرا ہوگے دل میں خوشی آئے گی. یہ آپ کو خوشی سے بھرے گا, اطمینان دے گا آپ کو, بے چینیاں دور ہوں گی. تیرا کلام ملا اور میں نے نوش کر لیا. پھر اور تیری باتیں میرے دل کی خوشی اور خرمی تھیں. خوشی بھی تھی اور خرمی بھی تھی. پھر کیونکہ آئے خداوند رب الفاج, میں تیرے نام سے کہلاتا ہوں, تیرا کلام مجھے ملا. تو یرمیہ کے پاس سب سے بڑی طاقت کیا تھی؟ خدا کا کلام. میں جانا نہیں چاہتا پیچھے, جب وہ بہت پریشان تھا, بہت ہی پریشان تھا, اور کہتا ہے میں بچہ ہوں, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, خداوند تو مجھے کلمے بھیج رہا ہے. خداوند نے کہا نہیں, میں اپنا کلام تیرے منہ میں ڈالوں گا. تو طاقت کیا تھی اس کی؟ ہے آپ کی طاقت کیا ہے؟ ایک آیت نے مجھے بڑا موٹیویٹ کیا. آئیے یہ پڑھیں گے, پھر ہم دعا کریں گے. عبرانیوں کا خط نکال کے, خدا کا کلام, عبرانیوں پہلا باب, پہلے باب میں لکھا ہے, اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت, جسے اس نے سب چیزوں کا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی. تیسری آیت ہمارے مضمون کے متعلق, وہ اس کے جلال کا اور اس کی ذات کا سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام میں سنبھالتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اس سال خداوند آپ کو سنبھالے, آپ کے بچوں کو سنبھالے, تو وہ اپنے کلام کی قدرت سے سنبھالے گا. کس سے سنبھالے گا جی؟ یہ کائنات کیسے سنبھلی ہوئی ہے؟ کلام کی قدرت سے. لکھا ہے وہ اپنے کلام کی قدرت سے ساری کائنات کو کیا کیا ہوا ہے؟ سنبھالے ہوا ہے. ہمیں کیسے سنبھالے گا؟ اگر آپ مضبوط رہنا چاہتے اور یسوع مسیح نے پہاڑی واز میں تو بند کرنا چاہتا تھا کلام, لیکن پہاڑی واز میں یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جب اس نے کہا ٹکریں بھی لگیں, آندیاں بھی آئیں, طوفان بھی آئے, آندیاں چلیں, اس گھر کو کیا لگی؟ تو کون سا گھر قائم رہا؟ چٹان پر قائم رہنے والے گھر کا کیا لکھا ہوا ہے آگے؟ جو میرا کلام سنتا ہے اس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا ہے. تو اس کا مطلب کلام کی ساتھ جس کی دوستی ہے اس کا گھر کہاں ہے؟ یہ نہیں کہ اس سال ٹکریں نہیں لگیں گی, اس سال آندیاں نہیں آئیں گی, اس سال طوفان نہیں آئیں گے, اس سال کچھ نہیں ہوگا. یہ سب کچھ ہوگا, لیکن مبارک وہ شخص ہے جس کے قدم چٹان پر یعنی کلام پر کھڑے ہیں. آمین. تو اس سال اپنی دوستی, اپنی محبت کا معیار خدا کے کلام کے ساتھ بڑھائیے. آمین. اور اگر ہمارے اس طرح ہوگی تو پھر خدا کا کلام ہماری زندگی میں کام کرے گا, اور جو موقع ہمیں ملا ہے اس میں لگے گا پھل. تو جے ڈھونڈنے آئے یسوع تو کی کہو گے؟ اچھا میرے کو بھی اس سال یسوع آیا, 31 تاریخ نو آیا, تو میں جو ویسے سوچتا ہاں کہ یار کوئی پھل پتہ نہیں کنا کہ ہے کہ نہیں, لیکن ریئلی میں خدا کے مذبح پر کھڑا ہوں. میں دیکھ کے آ رہا ہوں کہ جیسس آئے اور انہوں نے مجھے ایک سرٹیفکیٹ دیا, اور اس پر لکھا ہوا تھا سرٹیفکیٹ پر
کہ تو पास है। लफ्ज़ तो कुछ और लिखा हुआ था, लेकिन उसका मतलब ये था कि तू क्या है, कामयाब है। तो मैं हैरान हुआ, मैं अपनी ज़िंदगी पे देख रहा था कि यार कहीं ना कहीं कमज़ोरी है। फिर मैंने कहा यार कलाम से तो दोस्ती रही है, बाकी ज़िंदगियों में कमज़ोरियाँ टोड़ियाँ आउंदियाँ रहंदियां ने, लेकिन कलाम को मैंने लोगों में फैलाने की अपनी जितनी मेरी ताकत थी, कुव्वत थी, ज़ोर था, जितना कुछ था, मैंने अपनी ताकत से लोगों को खुदा का कलाम सुनाया। तो कौन सा सर्टिफिकेट मिल गया है? अच्छा, मेरे साल हर साल इंज ही हुंदा जी। मुझे एंड के दिनों में ज़रूर कुछ ना कुछ नजर आता है। एक साल मेरे साथ ये हुआ कि पेपर हो रहे हैं और मेरा भी पेपर हुआ है। तो मेरा पेपर ऊपर ही है ते गंदा जिहा पेपर, मेरी राइटिंग मैनू चंगी खुद भी ना लगन डई। मैं कह लिया भी पेपर भी लैन दिया ही खुदावंद, ते मेरी की हो जानी आ, कम हो गए। लेकिन जब उस पर नंबर आए तो मेरे नंबर जो थे उन तमाम पेपरों में सबसे ज़्यादा थे। फिर मुझे यही समझ आई ये खुदा का फ़ज़ल है। मेरी गंदी राइटिंग खुदावंद को नहीं है, लेकिन खुदा ने अपनी क्या कर दी है, ग्रेस कर दी है। खुदावंद जो है वो ग्रेस देता है और खुदावंद ने। लेकिन एक साल ऐसा भी हुआ, मैं बड़ा खुश था, लेकिन मैंने क्या देखा एंड के दिनों में, क्योंकि उस दिन हम रोज़े रखते हैं, दुआएं करते हैं, तो एंड के दिनों में मैं क्या देखा एक साल कि मैं चर्च जाने वाला हूँ। तो एक खुदा के खादिम हैं, उनका नाम है मुबशर इकबाल, आजकल वो बाहर हैं और रावलपिंडी के बहुत बड़े अच्छे खादिम हैं। तो वो आए हैं, उनके साथ कुछ हैं, तो वो चर्च में कलाम सुनाना चाहते हैं हमारे चर्च में। तो जैसे वो चर्च में दाखिल हुए हैं, वो स्टेज पर चले गए हैं, तो मैं आज ही शर्ट पा रहे हैं। मैनू समझ आ गई कि ये साल मैं शर्टा ही पाउंदा रहा है, हाले मेरी पूरी तैयारी नहीं है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम चीज़ों में, मैं सिर्फ यही नहीं आपको बताना चाहता, कभी कभी हम कमज़ोर भी क्या किए जाते हैं, पहने जाते हैं। और मुझे समझ आई कि अभी और स्ट्रगल करने की क्या है, ज़रूरत है। तो कोई बात नहीं, जो कलाम हमने सुना है, अगर कहीं गुस्सा है, नाराज़ हो गए हैं किसी से, हमसे ये इंसान होने के नाते हम कमज़ोर पाए जाते हैं, लेकिन आइए इस साल को बाबरकत बनाइए और अपने गुस्से को क्या करें, हैं, धीमा करें। अपने गुस्से को क्या करें, हो सकता है किसी को माफ़ करना, कोई बड़ा है तो उससे माफ़ी मांग लेना, कोई बात नहीं। अगर उससे सुलह करें, इससे बरकतें जारी होती हैं, औलाद पर बरकतें, ज़िंदगी पर बरकतें, अपनी जो है बीमारियों को नहीं मौका मिलता। और इसलिए क्योंकि ये खुदा दाद एक सलाहियत है जो खुदा इंसानों में पैदा करता है, और खुदा की सिफ़तों में से बड़ी सिफ़त है कि वो कैर करने में क्या है, धीमा। और ये जो हमें कहानी है या ये जो हमें तमसील कही गई है, जहाँ भी खुदा की एक हमें नज़र आती है कि खुदा का फ़ज़ल बहुत बड़ा है, वो मौके देता है। वो क्या देता है, मौके देता है, ताकि अगले साल इसको रहने दे। अगर फला तो खैर, तो मतलब अभी मौका तो सानू अजे भी नहीं पता जिक्र अगले साल फिर शिफायत करना में, क्योंकि रूल कुछ का भी तो काम है ना, एक शिफायत करने वाला। खुदावंद इस साल से हो सकता है खुदा शिफायत करने वाला और कहे कि इस साल, तो खुदा शिफायत करने वालों की भी क्या करता है, सुन लेता है, उनकी भी सुन लेता है और खुदा माफ़ करता है। इसलिए आज अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और अपने आप को कलाम के ताबे करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे।